چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی اور بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد کی رہائش مسجد کے پہلو میں ہی واقع ہے۔ باہر آ کر خود استقبال کیا۔ نسبتاً جوانی ہی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین نامزد ہو گئے۔ عام طور پر تو معمر افراد اور جن کو سرکاری طور پر سب سے بڑا مولوی سمجھا جاتا ہے ان کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ آپ کا انتخاب کیسے ہو گیا؟ الحمدللہ ہمیں اس وقت تقریباً نصف صدی ہونے والی ہے کہ بادشاہی مسجد لاہور میں ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور میرے والد بھی، کیونکہ یہ مشن ان کا تھا بین المسالک ہم آہنگی کا اور بین المذاہب ہم آہنگی کا، تو میں نے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اس پر کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اسی کام کا نتیجہ ہے کہ ملک پاکستان اور ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ذمہ داری ہے جو کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی، کیونکہ یہ ایک وحدت کا پلیٹ فارم ہے، الحمدللہ جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے میں نے اس کے ذریعے پاکستان کے گھر گھر میں وحدت کا پیغام جو ہے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اسی کا ثمر ہے جو ہم کام کر رہے تھے کہ اس ملک کے اندر کہیں پر بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ہم نے جا کر الحمدللہ وہاں امن اور محبت کی شمع روشن کی۔ تو یہ سارے ثمرات اسی وحدت کے ہیں، اسی اتحاد کے ہیں جو ملک کے اندر ہم نے کام کیا۔ آج یہ ذمہ داری ملی، اور ذمہ داری جب ملی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ملک کے اندر کیسے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ مل رہا ہوں۔ 15 سال میں پہلے بھی اس میں کام کر چکا ہوں، مگر مجھے بڑا اچھا لگا جب میں نے خیبر پختونخوا کے اندر جا کر مفتی شہاب الدین پپلزئی سے ملاقات کی، میں نے وہاں کے تمام علماء سے ملاقات کی، اور میں نے یہ چاہا کہ آئیں ہم مل کر پاکستان میں ایک فیصلہ کریں تاکہ یونٹی پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ بادشاہی مسجد کے امام بھی ہیں۔ کسی زمانے میں تو اس کو شاہی امام کا درجہ دیا جاتا تھا۔ آپ اپنے آپ کو عوام سے منسلک سمجھتے ہیں یا سرکار سے؟ میں تو اپنے آپ کو ایک خادم سمجھتا ہوں، اس مسجد سے ہمیں عشق ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے جو عزتیں، برکتیں، رفعتیں عطا فرمائی، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے اس عالمگیری بادشاہی مسجد کو اتحاد امت کا پلیٹ فارم بنایا، اور آج پاکستان کے گلی کوچوں میں جب یہ آواز یہاں سے لگتی ہے تو وہ بڑی اثر رکھتی ہے۔ تو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی روح بھی خوش ہوتی ہوگی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کی مسجد میں آج جو اتحاد و اتفاق کا جو درس دیا جا رہا ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک پیغام بن رہا ہے۔ آپ کے والد مولانا سید عبدالقادر آزاد کو یہ شرف حاصل بھی تھا کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوران انہوں نے امامت کروائی تھی، جس میں شاہ فیصل، صدر قذافی اور بڑے بڑے سربراہ مملکت شریک ہوئے تھے۔ آپ کن کن بڑے بڑے لوگوں سے مل چکے ہیں؟ الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سن 74 میں جو سربراہی کانفرنس بادشاہی مسجد لاہور میں ہوئی اس کی امامت فرمائی۔ شاہ فیصل شہید، اسی طرح عیدی امین، صدام حسین، معمر قذافی اور عالم اسلام کے جو ممالک ہیں ان کے جو بادشاہ، صدور، وزیر اعظم، ان کو ہمارے والد صاحب نے دعوت دی شاہ فیصل کو، ملک شاہ فیصل کو، کہ آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آج نماز یہاں کا امام پڑھائے گا اور ہم سب پڑھیں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز تھا، ہمارے لیے اور ہمارے سارے خاندان کے لیے اور پاکستان کے لیے اعزاز تھا۔ میرا خیال ہے کہ بے شمار دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو میں اب تک مل چکا ہوں۔ الحمدللہ بادشاہی مسجد میں دیکھیں تو یہاں بھی مل چکا ہوں، اور انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں تو دنیا کے کئی ممالک میں جا کر میں نے جیسے پوپ ویٹیکن سٹی سے ملاقات کی ہے، ایسی جو ملک ہیں سلمان بن عبدالعزیز
اور محمد بن سلمان، ان سے ہم نے ملاقات کی ہے. اسی طرح پھر چاچ جب آئے ان سے ملاقات ہوئی. پھر ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ولیم ہیں وہ یہاں آئے، ان کی اہلیہ آئی، ان سے ہم نے ملاقات کی. جنرل سیکرٹری جو کہ اس وقت موجود ہیں UNO کے، وہ آئے، اور ان کی خواہش یہ تھی، جیسے کہ پچھلی دفعہ ہیلری کلنٹن بھی یہاں آئیں، جون مکین بھی یہاں آئے، تو یہ خواہش تھی کہ اس شخصیت سے ہم ملنا چاہتے ہیں جو یہاں پر امن کے لیے، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کام کر رہا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ ملے اور ان کو ہم نے اسلام اور پاکستان اور بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کے حوالے سے بات کی، جن کو انہوں نے سن کر بہت پسند کیا. خوبصورت جبہ، شاندار ٹوپی اور یہ انداز، عام طور پر تو علماء بہت سادگی کا انداز رکھتے ہیں. آپ اور آپ کے والد ماشاءاللہ ہمیشہ خوش پوش رہتے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ مختلف ہیں دوسرے علماء سے؟ اصل میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمارے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اور آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں کہ وہ بھی صاف ستھرا لباس جو ہے وہ پہنتے تھے. اور یہ جو جبہ ہے اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر عربی جبے یہاں پر علماء کرام استعمال کرتے ہیں، مگر یہ جو ہم پہنتے ہیں یہ خاص طور پر یہ ہمارا ہی ایک ایسا لباس ہے جو لوگوں کے اندر بڑا ہی جانا پہچانا اور محبت کے ساتھ جو ہے دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان صاف ستھرا ہوگا اور لوگوں سے ملے گا، بات کرے گا، اس میں جو ہے بڑی عافیت بھی رہتی ہے، خیر بھی رہتی ہے، اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں جی، ہمارے آئیڈیل ہیں. ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، جیسے کہ یہ باہر محبت اور امن کا درس جس طرح دیا کرتے ہیں، اسی طرح گھر میں بھی. اور الحمدللہ ہمیں بڑے پیار سے ہمارے والد صاحب نے رکھا، اور دینی ہماری جو تربیت ہے اور بہت اچھی تربیت کی، جس کی وجہ سے جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں. دین اور دنیا میں کیا تفریق رکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ کتنی دنیا کتنا دین؟ دونوں درمیانی ہے جی، الحمدللہ، دین بھی ہے اور دنیا بھی. میں سیکرٹ ہارٹ کیتھیڈرل ہائی اسکول لاہور میں پڑھتی ہوں. اچھا. اور ہمارے بابا نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی. ہمیں بابا نے صرف دین ہی اور ماڈرن چیزیں بھی ہمیں بتائیں، جیسے ماڈرن اسکول میں پڑھایا، ہمیں شفقت کا سلوک کرتے ہیں اور پیار سے سمجھاتے ہیں سارا کچھ، غصہ بھی نہیں کرتے. اچھا. دوستوں کی طرح. میرے تو دوست کی طرح کوئی خامی نہیں ہے. مطلب ہم نے تو شروع سے دوست بنایا تو صرف اپنے والد کو بنایا، اور کیا کہتے ہیں اصل دوست جو ہوتا ہے دنیا میں وہ صرف والد ہی ہوتا ہے. تو ہماری کوئی بھی اگر بات ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہم کسی اور سے شیئر کرنے کے بجائے اپنے والد سے کرتے ہیں، اور اس کا حل ہمیں جو ہے سب سے بہترین ملتا ہے. گھر سے روانہ ہوئے. اندرون لاہور میں اپنے معاون خصوصی بلال میر کی حویلی پہنچے. حویلی کی چھت پر ناشتے کا اہتمام کیا گیا. چھت پر حویلی کا منظر انتہائی خوشنما ہے. خوبصورت دریچوں، قدیم دروازوں اور ٹائل سے حویلی کی سجاوٹ کی گئی ہے. ملتان کے نیلے برتنوں میں ناشتہ کروایا گیا. ناشتے میں اندرون لاہور کی سوغاتیں، داس کلچا، ہریسہ، پائے اور پوری حلوے سے تواضع کی گئی.
दोस्त लाहौर पहुंचे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। इनका रोल हमेशा जो है मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करने का रहा है, और फिर ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो इनके वालिद मरहूम मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद साहब बहुत अजीम शख्सियत थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उनको जानते थे, उनसे हमारी मेरे घर उधर ग्लासगो वो आते थे। तो ये उलमाए कराम से मेरा राब्ता जो है बहुत पुराना है, क्योंकि मेरा इस बात पे बिलीव है कि 10 किताबें पढ़ के जितना आप सीखते हैं ना, किसी साहिब इल्म के साथ चंद घंटे गुजार लें तो आप उन किताबों से ज़्यादा जो है वो सीख लेते हैं। और फिर कोरोना के दौरान इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काबिल तहसीन है, और इन्होंने लोगों में राशन पैक गरीब लोगों में तकसीम किए। और माशाल्लाह आप देखेंगे कि अब पाकिस्तान में ईद जो है एक दिन होगी, इसलिए कि ये साइंस वालों को भी उलमाए कराम को भी इकट्ठा करते हैं। गवर्नर साहब रुखसत करने बाहर आए। बादशाही मस्जिद के साए में वाक़े मज़ार इकबाल पहुंचे। दुआ करवाई। बादशाही मस्जिद पहुंचे, जूते उतार कर मोजे पहने। बादशाही मस्जिद में तबर्रकात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने आए। बादशाही मस्जिद के अंदर जो मुक़द्दस तबर्रकात हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे तकरीबन 27 के करीब तबर्रुकात हैं, और वो मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि पैगम्बर दो आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मंसूब हैं, और कुछ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से मंसूब हैं, और इसी तरह अहले बैत अत्तहार रज़वानुल्लाह अजमईन, और फिर शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे होकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और इसी तरह ये हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब आसे मुबारक है, और फिर इसी तरह ये जो है इमामा मुबारक है, और आप देखें तो उस तरफ जुब्बा मुबारक है, और पीछे अगर देखें तो अलम मुबारक है। बादशाही मस्जिद से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक चोरी हो गए थे, क्या उनका कुछ पता चला? हाँ, वो नालैन मुबारक का जो एक जुज़ है वो यहाँ से गायब हुआ था या गया था, तो उसके बारे में बहुत सी तहकीकात, बहुत सी चीज़ें हुई, मगर वो अब तक नहीं मिल सका। तो यहाँ पर 2 जुज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, वो मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये ग़िलाफ़ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का ग़िलाफ़ है, और ये देखें तो ये ग़िलाफ़ काबा है जो काबतुल्लाह का ग़िलाफ़ है, और इसी तरह रुकन यमानी है, और ये गार हीरा का पत्थर है आपके सामने। तो ये वो नालैन मुबारक हैं जो आपसे मंसूब हैं। इसके 2 जुज़ मौजूद हैं, और जो आप फरमा रहे थे एक जुज़ यहाँ से जो है।
اور یہ نقش ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا. اور اگر ہم اس طرف آ جائیں تو یہ دستار مبارک ہے حضرت امام حسن کی اور یہ حضرت امام حسین کی, اور یہ غلاف کا ٹکڑا ہے جو حضرت امام حسین کے روضہ مبارک سے آیا ہے. اور یہ اسی طرح خاک پاک ہے کربلا معلیٰ کی, اور اسی طرح حضرت امام حسین کا ماما مبارک. اور یہ قرآن کریم ہے فرقان حمید. جب سن 65 میں جنگ ہوئی تو پورے کا پورا جو ٹرک تھا وہ راکھ ہو گیا, ایک ایک چیز اس کی ختم اور جل گئی, مگر یہ قرآن مجید فرقان حمید بالکل اسی طرح محفوظ رہا. یہ جو ہے امامہ مبارک ہے جو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. اور پیچھے آپ دیکھیں گے تو یہ رومال یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے. اور پھر اگر یہ دیکھیں گے تو یہ جا نماز ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے. اور پھر آگے جا کر اگر آپ دیکھیں تو یہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کا غلاف ہے. اسی طرح رضائی مبارک بھی ان کی ہے اور جا نماز بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بادشاہی مسجد دنیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے, یہ کتنی بڑی ہے باقی دنیا کی مساجد کے مقابلے؟ اس وقت بادشاہی مسجد لاہور جو ہے تقریباً کوئی چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتی ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اولڈ مسجد کے حساب سے یا قدیمی مسجد کے حساب سے تو اب بھی اس وقت دیکھا جائے تو دوسرے تیسرے نمبر پر ہی آتی ہے. جی اس میں کل کتنے نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں, اور کون سا ایسا دن تھا جب سب سے زیادہ نمازی آئے؟ اس مسجد میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی ہے. تقریباً اتنے لوگ آ جاتے ہیں. لاسٹ فرائیڈے آف رمضان اور عید الفطر, عید الاضحیٰ اور مختلف ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ امام کعبہ یہاں تشریف لائے, حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس آئے, شیخ صالح آئے, عبداللہ بن سبیل آئے. تو مسجد کیا, مسجد کے باہر بھی جتنے ہمارے اطراف کے پارکس ہیں, گراؤنڈز ہیں, وہ بھی بھر جاتے ہیں. شاہی مسجد کے امام کی حیثیت سے آپ کی کیا خدمت کی جاتی ہے, آپ کو کیا مراعات اور تنخواہ دی جاتی ہے؟ اس پہ یہ ہے کہ کوئی 70 کے قریب جو ہے نا 70,000. جی اس کے ہزار. اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ کچھ اپنے جو کام ہیں اور چیزیں ہیں اس سے جو ریلیٹڈ اس سے جو انکم ہوتی ہے. کسی زمانے میں تو یہاں لوگ شادیوں کے فوٹو شوٹ کرواتے تھے, اب بھی اجازت ہے یا اب بند ہو گئی؟ نہیں, وہ ہم نے الحمدللہ بند کیا ہے, کیونکہ ہم نے جب دیکھا کہ مسجد کے اندر اس کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم نے پابندی لگا دی. جیسے کہ وزیر خان مسجد میں جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو سٹل کیمرہ ہے یا ویڈیو کیمرہ ہے اس سے اب آئندہ تصویریں جو ہے نا یہ جو کپلز وغیرہ آتے ہیں اس کے نہیں ہوں گے. مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی کی حیثیت سے آپ کو کیا کوئی مراعات دی جاتی ہیں, کیا کوئی ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے؟ یہ تو ایک اعزازی ہوتا ہے اور اس میں کوئی تنخواہ اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں, بس یہ جو ہمارے جو مہینے ہیں اسلامی یا قمری مہینے, ان کے جو چاند کے فیصلے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. یہ 4 مرکزی ہمارے اجلاس ہوں گے, وہ پھر وزارت مذہبی امور جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے کا انتظام کرے گی. ویسے کوئی ایسا معاوضہ یا کوئی ایسی تنخواہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. نماز جمعہ کی امامت کروائی. دفتر میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے میٹنگ کی. حضرت علامہ ڈاکٹر عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس شجر وحدت کی بنیاد رکھی تھی,
اور اس وقت یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مختلف ادیان کے اور مختلف مذاہب و مسالک کے علماء بھی ایک جگہ مل بیٹھ کے بات کر سکیں گے۔ یقین جانیے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہمارا بھتیجا، ہمارا بیٹا، ان کا وارث حضرت علامہ سید عبدالخبیر آزاد نے ان کے مشن کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اس کو 4 چاند لگائے اور پہلے سے آگے بڑھایا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے اور انہوں نے بھی آپس میں اتحاد اور محبت اور یکجہتی کے پیغام کو آگے پھیلایا ہے۔ اللہ نے ان کو اسی وجہ سے یہ عزت بخشی ہے کہ یہ خلوص نیت کے ساتھ اپنا تن من دھن قربان کر کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں جو اسلام کا مشن ہے، ایمان کا مشن ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب سفیر امن ہیں، اور آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسیحی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہ انہی کا ہی ویژن ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ڈائلاگ کو فروغ دیا جائے۔ اور مولانا صاحب نے بادشاہی مسجد کے دروازے بھی کھولے ہیں کہ یہاں پر آئیں، اور یہاں پر انٹرفیتھ پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان واسطے، پاکستان دے عوام واسطے، سارے مذاہب دے لوگوں نو اکٹھا کر کے امن اور بھائی چارے واسطے جو کام کیتا ہے اور جو کر رہے ہیں، یہ الفاظاں دے وچ گل کرنی مشکل ہو جاندی ہے۔ اسی جنہیں بھی دی تعریف کریے پھر بھی گھٹ ہے۔ نال دا ساڈا ایتھے گردوارا ڈیرا صاحب ہے، شاہی مسجد ہے۔ اسی پچھلے سال اس بادشاہی مسجد تو عبدالخبیر صاحب دے قیادت دے وچ 16 دسمبر نو انٹرفیتھ دا پروگرام کیتا۔ 16 دسمبر دے 2 کارن سن۔ ایک تو 71 دے جڑے بنگلہ دیش ساڑے کو کھویا گیا، دوسرا جڑا KPK دے ساڑے بچے شہید ہوئے سن۔ تے اسی ساری دنیا نو اس پوتر استھان تو بادشاہی مسجد تو ایک میسج دیتا ہے کہ پاکستان دے وچ بسن والے تمام مذاہب ایک ہے اور اسی ہمیشہ دشمن کا مقابلہ رل کے کریں گے۔ ان کا ایک خصوصی پروگرام ہوتا ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ میں تقریباً 12-14 سال سے اس کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، جس میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر جا کر تمام مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو درس دیا جاتا ہے محبت کا، آپس میں بھائی چارے کا۔ اور ان کی محنت کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدت سے اس ملک کے اندر فضا جو ہے وہ محبت کی ہے، ہم آہنگی کی ہے، لوگ محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ گھر واپس پہنچے۔ گھر پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے میں مندی، مٹن قورمہ، مچھلی، آلو گوشت اور کڑھائی گوشت سے تواضع کی گئی۔ ایک طرف تو آپ پاکستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سرکاری مسجد کے شاہی امام ہیں، دوسری طرف آپ بین المذاہب ہم آہنگی کی بات بھی کرتے ہیں۔ ان دونوں کرداروں کو نبھانا کس طرح مشکل ہے؟ ایک طرف مسلمانوں کی نمائندگی، ایک طرف تمام مذاہب کی نمائندگی۔ بادشاہی مسجد لاہور جب ہمارے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کام شروع کیا تو اس وقت سے لے کے اب تک اس کو اتحاد امت کا مرکز بنایا۔ تو آج وہی مشن جو ہمارے والد ہمیں دے کر گئے تھے وہ لے کر آگے ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھلاتا ہے
چاہے وہ بین المسالک کی خدمت ہو، چاہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی کی ہو۔ اور ہم نے جہاں بھی کہیں مسائل پیدا، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ہم جو ایک دوسرے سے لڑیں، نفاق کی فضا کو قائم کریں، بلکہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر جو بھی رہے گا، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ جو بھی رہتا ہوگا پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی سے بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی جو تحفظ کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ کی ہے۔ اور یہی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کئی لوگ آپ پر اور آپ کے والد پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ صلح جو ہیں، اتنے صلح جو کہ بعض اوقات سچ کو بھی مسلط میں دبا دیتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تو اسلام نے سکھلایا یہی ہے۔ اگر ہم پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اور قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اعتراض ہوتے رہتے ہیں سبیل بھائی، مگر ہم نے اس امت کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اس امت میں وحدت کو پیدا کرنا ہے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ امت ایک ہو جائے، امت میں وحدت ہو جائے، اور جو ہم ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں اور آج دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، اگر ہم سب اکٹھے اور متحد ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضرت ہر طرف عالم اسلام کے اتحاد کی بات کی جاتی ہے، آپ کے والد صاحب بھی کرتے رہے، اسلامی سربراہی کانفرنسز بھی ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلامی دنیا کا اتحاد نہیں ہو پاتا؟ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ایک سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم سب کو اکٹھے لے کے مل کر آگے بڑھیں، مگر آپ کو پتہ ہے اغیار نے اس کو نہیں چلنے دیا۔ اور آج بھی جب عمران خان ہمارے وزیر اعظم پاکستان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تمام اسلامی ملک ایک ہو جائیں۔ آپ 9/11 کے واقعہ پر یقین رکھتے ہیں اور کس کو اس کا ملزم سمجھتے ہیں؟ اب اگر دیکھا جائے تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ شاید اس طرف سے یہ بات کی گئی ہے، مگر جب باتیں بعد میں کھلتی ہیں تو اس میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ مگر ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے بھی علمبردار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان باتوں سے، ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور یہ بلیم کی جو گیم ہے جو مسلمانوں پر ہمیشہ کی اور لگائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ نہیں چیز چل سکتی۔ آج میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب ہیلری کلنٹن یہاں پر آئیں اس وقت وہ اسٹیٹ منسٹر تھی USA کی، تو میں نے کہا یہ جو آپ اربوں ڈالرز لگا رہے ہیں ان جنگوں پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کو ملانا تو آئیں ڈائلاگ کی طرف، آئیں ٹیبل ٹاک کی طرف، آئیں محبتوں کی طرف، تو انشاءاللہ العزیز اس میں کامیابی بھی حاصل ہوگی اور فتح بھی حاصل ہوگی اور عافیت بھی ہوگی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین ہوں یا بہت سے دوسرے لوگ، ان کو رویت حلال کمیٹی کی ورکنگ پر اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فرسودہ آلات ہیں، پرانے خیالات ہیں، جس کی وجہ سے وہ سائنس سے مدد نہیں لیتے اور عام طور پر چاند کے مسئلے پر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی فرسودہ آلات یا اس طرح کی چیزیں کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے، اور ٹیکنیکل سپورٹ آج میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آج ہم سب ایک پیج پر ہیں الحمدللہ۔ کہا جاتا ہے کہ رویت حلال کمیٹی کے ایک اجلاس میں جس میں چاند دیکھا جاتا ہے 40 لاکھ روپے خرچ آتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کہ یہ بہت بڑا کاز ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور جو کہ اس ہماری عبادات کے ساتھ منسلک ہے، رویت ہلال اور چاند کے اعلانات، تو 40 لاکھ تو کچھ نہیں ہے۔ اس پہ اس سے بھی زیادہ اگر خرچہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہے، مگر اتنا خرچہ نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جہاں پر جانا ہے
वहाँ पर होटल की बुकिंग होगी या आने जाने का किराया हो गया। तो आप 19 मेंबर हैं, आप लगा लें कि कितना को खर्चा होगा। और किसी मेंबर की, चेयरमैन की कोई मुराद और कोई इस तरह का मुआवजा या कोई चीज़ नहीं है। आम तौर पर फतवा दे दिया जाता है वो काफिर या ये काफिर। आपके ख्याल में फतवा देने का इख्तियार किसके पास होना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि फतवे देने का इख्तियार एक दारुल इफ्ता को होता है और एक मुफ्ती को होता है। और ये जो आम गली मोहल्लों में इस तरह के फतवे लगाते हैं वो लगाना ठीक नहीं है। क्या इसका कोई सरकारी अदारा होना चाहिए फतवे देने का, या जिस तरह से प्राइवेट दारुल उलूम ने दारुल इफ्ता कायम कर रखे हैं वो काफ़ी है? मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो हमारे जामियात दारुल उलूम हैं उनमें मौजूद हैं, और अगर कोई सरकारी ऐसा नज़म भी बन जाए तो वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा। जी।